ولیمے کی تقریب میں میرے ساس سسر نے ہمیں تحفے کے طور پر پہاڑی علاقہ جات گھومنے پھرنے کے لیے ہوائی جہاز کے ٹکٹ بھی دیے اور وہاں رہائش کا سارا خرچہ بھی انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اور یہ سن کے میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے ہمیشہ سے پہاڑوں پہ جانے کا شوق تھا۔ میں نے پہاڑی حسن کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ خاص کر میں نے سنا تھا کہ وہاں کی دوشیزائیں نہ صرف خوبصورت ہوتی ہیں بلکہ ان کا حسن دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ میں شروع سے ہی بڑا عاشق مزاج اور دل پھینک قسم کا انسان تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچنا شروع کر دیا کہ وہاں جا کے میں وہاں کے حسن کے پوری طرح مزے لوٹوں گا۔ میرے برابر میں بیٹھی میری بیوی فرزانہ ایک بہت ہی نیک اور اچھی لڑکی تھی۔ وہ بھی ہنی مون کا سن کے خوش ہو گئی تھی۔ البتہ میری ماں کا منہ بن گیا تھا۔ کہنے لگی یہ بھی بھلا کوئی تحفہ ہے، اس سے اچھا تو تجھے کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی ہی دے دیتے تو کم سے کم ساری زندگی تیرے کچھ کام تو آتی۔ یہ کیا 10-15 دن میں یہ لاکھ روپیہ خرچ ہو جائے گا، کچھ حاصل نہ وصول۔ میری ماں پرانے زمانے کی عورت تھی۔ انہیں یہ ہنی مون وغیرہ جیسی چیزیں بیہودہ اور فالتو لگتی تھیں۔ دبے دبے لفظوں میں میرے ابا نے بھی کہہ دیا تھا، بڑے بے شرم لوگ ہیں، ایسے ولیمے میں بیٹی کو ہنی مون کے ٹکٹ کون پکڑاتا ہے؟ مجھے تو یہ لوگ کچھ اچھے نہیں لگتے۔ بڑی مشکل سے میں نے ابا کو فرزانہ کے سامنے یہ سب کچھ کہنے سے روکا تھا۔ اماں کو بھی میں نے سمجھایا تھا کہ اتنے بڑے گھر کی لڑکی ہے، تم تو خدا کا شکر ادا کرو کہ گھر بیٹھے کروڑ پتی لڑکی بہو بن گئی۔ جہیز دیکھو کتنا سارا لے کے آئی ہے، کل کو موٹر سائیکل اور گاڑی بھی آ ہی جائے گی، مگر ابھی اس کے سامنے ایسی باتیں نہ کرو۔ لیکن میں کہاں تک اپنے خاندان والوں کو روک سکتا تھا؟ جو لوگ بھی شادی میں آئے تھے وہ سب اسی ذہنیت کے مالک تھے۔ ہر کسی کو یہی لگ رہا تھا کہ اس طرح سے بیٹی کو ہنی مون کے ٹکٹ دینا بے شرمی کی بات ہے۔ اسی طرح کی باتیں میرے گھر میں بھی چل رہی تھیں اور میری بیوی فرزانہ کے کانوں میں بھی پڑ گئی تھیں۔ وہ بیچاری شرمندہ الگ ہو رہی تھی اور اس کا دل الگ دکھ رہا تھا۔ اس نے تو میری محبت میں مجھ سے شادی کی تھی۔ اسے میرے گھر والوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا کہ ان کی سوچ کیسی ہے۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ تم اماں ابا کی باتوں کو دل سے نہ لگاؤ، پرانے زمانے کے لوگ ایسی ہی سوچ رکھتے ہیں۔ میں ہوں نا، ہم دونوں خوب مزے کریں گے۔ میں نے اس کو ساتھ لے کر جانے کی تھوڑی بہت تیاری کی تھی۔ کچھ موٹے کپڑے خریدے تھے کیونکہ سردیوں کی شروعات ہو چکی تھی اور پہاڑی علاقوں میں تو ٹھنڈ ویسے بھی زیادہ پڑتی ہے۔ میں نے فرزانہ کو اس کی پسند کی شاپنگ کروائی تھی اور پھر 2 دن بعد ہم دونوں فلائٹ سے پہلے لاہور اور پھر آگے سے گاڑیاں کرتے ہوئے پہاڑی علاقوں تک پہنچ گئے تھے۔ وہیں پر ہی ہم نے ایک اچھے ہوٹل کی بکنگ بھی کی تھی۔ فرزانہ میرا ہاتھ پکڑ کے بہت ہی خوش تھی۔ وہ ان نئے نظاروں میں پوری طرح مگن تھی۔ اسے بھی دنیا گھومنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے ہی اس کے گھر والوں نے ہمیں تحفے میں یہ ٹکٹ دیے تھے۔ اوپر نیچے راستوں پہ چلتی میرا ہاتھ پکڑے وہ مجھ سے محبت بھری باتیں کر رہی تھی، جبکہ میری نظر ارد گرد کے خوبصورت چہروں پہ تھی۔ جب سے ہم اس علاقے میں آئے تھے میں نے ایک سے بڑھ کے ایک حسن دیکھا تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا میں ہاتھ بڑھا کے اس حسن کو حاصل کر لوں۔ لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ فرزانہ میرے ساتھ تھی۔ وہ ایک کم شکل کی سانولی سی لڑکی تھی جسے دیکھ کے نہ ہی اس پہ پیار آتا تھا اور نہ ہی میرا اس سے بات کرنے کا دل چاہتا تھا۔ میں خوش شکل لمبا چوڑا نوجوان تھا جسے کوئی بھی حسین لڑکی بآسانی مل سکتی تھی، لیکن فرزانہ سے میری شادی اپنی مرضی اور خوشی سے ہوئی تھی اور میں نے یہ شادی صرف اس لیے کی تھی کیونکہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی۔ اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور میں جانتا تھا کہ اس سے شادی کر کے میری قسمت پوری طرح بدل جائے گی۔ لیکن میں اندر ہی اندر اپنی رنگین مزاجی کی وجہ سے کچھ ناخوش بھی تھا۔ میری نظر فرزانہ سے کہیں زیادہ ان لڑکیوں پر تھی جو پہاڑی علاقوں میں کچھ کاشتکاری کا کام کرتی نظر آ رہی تھیں۔ پھر چلتے چلتے ہم کچھ آگے پہنچے تو وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔
وہ گاؤں بھی اپنے حسن میں بے مثال تھا، اور وہاں کی لڑکیاں اور بھی زیادہ خوش شکل اور گوری چٹی خوبصورت تھیں۔ پھر میں نے ایک بھیڑ بکریاں چراتی لڑکی کو دیکھا، جسے دیکھ کے میری نظریں بس اس پر ٹھہر سی گئیں۔ ایسے لگا جنت سے کوئی حور اتر کر آ گئی ہو۔ میں نے اتنا حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کے حسن میں پوری طرح کھو گیا تھا۔ جب بھی مجھے احساس ہوا کہ میری بیوی مجھے جھنجھوڑ رہی ہے۔ فرزانہ نے میری نظروں کا مرکز محسوس کر لیا تھا، اور وہ مجھے جھنجھوڑ کے ناراضگی سے کہہ رہی تھی کہ آپ میرے ساتھ آئے ہیں یا اکیلے؟ میں نے اس کی ناراضگی کو محسوس کرتے ہی جلدی سے پینترا بدلا اور کہا کہ دیکھو بھیڑ کے بچے کتنے خوبصورت ہیں، میں سوچ رہا ہوں ایک دو تمہارے لیے بھی تحفے میں لے لوں۔ میں نے اپنی بیوی سے فوراً یہ بات چھپائی کہ میں ان بھیڑ کے بچوں کو نہیں بلکہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سنتے ہی فرزانہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگی ہاں واقعی بہت پیارے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کے ان بھیڑ کے بچوں کو ہاتھ لگانے لگی، جبکہ میں اس لڑکی کے پاس پہنچ گیا جو انہیں چرانے کا کام کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً اس نے سلام کیا، کہنے لگی صاحب جی کچھ چاہیے کیا؟ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ ایک دم ہی شرمندگی سے سر جھکا گئی، نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ ہمارا گاؤں ہے اور یہاں جو لوگ بھی گھومنے آتے ہیں ہم ان کی خاطرداری کرتے ہیں، آپ لوگ کچھ کھائیں گے؟ اس نے میری بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میری بیوی نے انکار میں سر ہلایا، لیکن میں بول پڑا کہ آپ کے گاؤں کی جو بھی چیز سب سے زیادہ خاص ہے میں وہ کھانا چاہوں گا۔ وہ فوراً خوشی خوشی سے ایک چھوٹے سے گھر میں گئی اور کچھ دیر بعد خشک میوے سے بنا ایک حلوہ لے کے آ گئی۔ کہنے لگی یہ ہمارے گاؤں کا خاص حلوہ ہے۔ اس کے ہاتھوں سے وہ ڈبہ پکڑتے ہوئے میں نے آہستگی سے اس کی نرم انگلیوں کو چھوا تھا، اور اس بات کو محسوس کرتے اس نے مسکرا کے مجھے دیکھا تھا۔ اس کی ایک مسکراہٹ نے مجھے تقویت دی تھی، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کر رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے میں بہت ہی گھبرو جوان تھا، کسی بھی لڑکی کو پسند آ سکتا تھا۔ فرزانہ کی نظروں سے بچتے ہوئے میں نے اس لڑکی کو نظر بھر کے دیکھا۔ پھر وہ ڈبہ لے کر میں اور میری بیوی ایک طرف بیٹھ گئے۔ ہم وہ حلوہ کھا کر فارغ ہوئے، تب تک وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو چراتی ہوئی آگے نکل گئی تھی۔ پھر میں اپنی بیوی کے ساتھ واپس ہوٹل کی جانب چل پڑا۔ راستے میں ہم ایک ندی پر بھی کچھ دیر کے لیے رکے تھے، لیکن میرا ذہن بار بار بکریاں چراتی اس لڑکی کی جانب ہی جا رہا تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ میرا بس چلتا تو میں ہاتھ بڑھا کے اسے حاصل کر لیتا۔ فرزانہ مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کر رہی تھی، وہ ان جگہوں کو ڈسکس کر رہی تھی، جبکہ میرا ذہن کہیں اور ہی چل رہا تھا۔ میں بس غائب دماغی سے فرزانہ کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ دراصل میں نے سوچا تھا کہ میں اگلے دن بھی یہیں آؤں گا اور اس لڑکی سے ملاقات کروں گا۔ میرا دل اس کی خوبصورتی میں پوری طرح مدہوش ہو چکا تھا۔ یہ ہمارے ٹرپ کا دوسرا ہی دن تھا۔ ہم تھکے ہارے رات کو ہوٹل پہنچے تو میری بیوی فوراً ہی خراٹے لینے لگی اور مجھے غصہ چڑھنے لگا۔ بھلا یہ کیسا ہنی مون تھا جو بس پہاڑ اور ندیاں دیکھنے میں ہی گزر رہا تھا۔ میری بیوی مجھے کوئی وقت ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ سارا دن خوب گھومتی پھرتی اور رات کو تھکی ہاری سو جاتی، جبکہ میرے لیے تو ہنی مون کا مطلب کچھ اور ہی تھا۔ لیکن فرزانہ نے مجھے وہ وقت نہ دیا جو مجھے چاہیے تھا۔ پھر میں تصور کے پردوں میں اس حسین لڑکی کو اپنی باہوں میں محسوس کرتے ہوئے لیٹ گیا۔ اگلی صبح میں اپنی بیوی کے اٹھنے سے پہلے ہی ہوٹل سے نکل گیا تھا اور سیدھے اس طرف چلا گیا جہاں کل وہ لڑکی بھیڑ بکریاں چرا رہی تھی۔ آج بھی وہ اسی جگہ موجود تھی۔ یہ گاؤں تھا اور یہاں لوگ صبح سویرے جلدی اٹھ کے اپنے کاموں پہ لگ جاتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرائی، سلام کر کے
فرزانہ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ تو ابھی تک سو رہی ہے۔ پھر دھیمے سے کہا کہ میں یہاں تم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ میری بات سن کے اس کے چہرے پہ اور بھی گہری مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگی، صاحب آپ کو حلوہ کھانا ہے؟ میں نے آہستگی سے انکار کرتے ہوئے اس کی طرف خود کو جھکایا اور کہا کہ نہیں، مجھے تو جام پینا ہے۔ میری نظریں اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں پر تھیں۔ ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر وہ میری جانب دیکھنے لگی، اور پھر جیسے ہی اسے میری بات کا مفہوم سمجھ میں آیا، اس کے گال گلابی ہو گئے۔ کہنے لگی، صاحب جی آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے حلوہ لاتی ہوں۔ کچھ دیر بعد ہی وہ جا کر وہی خاص میوہ جات والا حلوہ لے کے آئی اور خود ہی میرے پاس بیٹھ گئی۔ پھر میں نے ہی اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، میں اپنے بابا کے ساتھ رہتی ہوں۔ بابا بہت بوڑھے ہیں، سردی کی وجہ سے بیمار رہتے ہیں، اس لیے وہ گھر کے اندر ہی ہوتے ہیں، جبکہ میں یہ بھیڑ بکریاں چرا کے گزارا کرتی ہوں۔ بابا اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے میری شادی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بھرپور نظر مجھ پہ ڈالی تھی، پھر سامنے کی جانب دیکھنے لگی جہاں ایک خوبصورت آبشار بہہ رہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان خاموشی تھی، لیکن آبشار کے گرنے کی آواز سے ایک خوبصورت سا نغمہ فضا میں بکھر رہا تھا۔ گزرے دن میں اسی جگہ فرزانہ کے ساتھ بھی بیٹھا تھا، لیکن اس وقت اس جگہ کی خوبصورتی مجھے اتنی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی آج اس لڑکی گل رخ کے ساتھ ہو رہی تھی۔ میں نے بہت محبت سے اس سے پوچھا، کیا تمہیں کوئی پسند ہے گل رخ؟ یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ تھوڑا دھیما ہو گیا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پہ ڈالی، کہنے لگی، میری پسند سے کیا ہوتا ہے؟ جس سے محبت ہو وہ حاصل ہو جائے، ضروری تو نہیں۔ میں نے اس کی نگاہوں میں اپنے لیے پسندیدگی محسوس کر لی تھی، اسی لیے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا، گل رخ اگر تم چاہو تو محبت حاصل بھی ہو سکتی ہے۔ میری اس بات پہ وہ پوری طرح حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، کیا سچ میں میری محبت مجھے مل جائے گی؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور آہستگی سے اس کی نرم سی ہتھیلی کو چھونے لگا۔ اس کے نرم خوبصورت گلابی ہاتھ پوری طرح میرے ہاتھوں میں قید تھے، اور اس نے ایک بار بھی اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بالکل پرسکون بیٹھی تھی، نہ اسے گاؤں والوں کا خوف تھا، نہ کسی بات کی فکر۔ وہ بہت دیر تک مجھے تکتی رہی، پھر کہنے لگی، آپ کی بیوی آپ کی راہ دیکھ رہی ہوگی، ایسا نہ ہو آپ کا ہنی مون خراب ہو جائے۔ یہ کہہ کے وہ کھڑی ہوئی تو میں نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، اگر تم کہو تو میں اس سے زیادہ خوشی اور وقت تمہیں دے سکتا ہوں۔ مجھے ویسے بھی اپنی بیوی پسند نہیں ہے، وہ میری مجبوری ہے، محبت نہیں ہے۔ میری بات سن کے وہ حیران رہ گئی۔ میں نے اس کی نظروں سے نظریں ملائیں اور کہا، گل رخ ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوگی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تو میں نے آہستگی سے کہہ دیا، گل رخ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ ایک نیا سفر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ کہنے لگی، آپ کی قربت میرے لیے بھی خوشی کا باعث ہوگی فہیم، لیکن آپ کی بیوی؟ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارے سوال تھے۔ آپ کی بیوی آپ کو اجازت دے گی؟ ہمارا ملن ممکن نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی چنری ٹھیک کی اور آگے کی جانب بڑھ گئی، اور میں حیران رہ گیا کہ ان پہاڑی علاقوں کی رہنے والی ایک گاؤں کی سیدھی سادی سی لڑکی لیکن کیسے اتنی شستہ زبان استعمال کر سکتی ہے؟ وہ کیسے اتنی آسانی سے اپنے جذبات کا اظہار کر سکتی ہے؟ اس کے انداز میں نہ جھجک تھی، نہ شرم و حیا،
بلکہ وہ بہت بے باکی سے میری قربت کے لیے تیار نظر آ رہی تھی۔ اسے میری بس بیوی کا خوف تھا، اور اپنی بیوی کا انتظام میں بہت آسانی سے کر سکتا تھا۔ وہ مجھ سے کافی دور نکل گئی تھی۔ میں اٹھ کے دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ بات سنو گل رخ، اگر ہم دونوں کے درمیان میں فرزانہ نہ ہو تو کیا تم مجھے قبول کر لو گی؟ اس نے فوراً سے ہاں میں سر ہلا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جلد ہی اپنی بیوی کا کوئی انتظام کر لوں گا، اور پھر کسی رات کو تمہیں لینے آؤں گا۔ تمہیں میرے ساتھ ہوٹل چلنا ہوگا، چلو گی نا؟ میں نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا، اور میں واپس ہوٹل پہنچ گیا، جہاں میری بیوی فرزانہ انتہائی ناراضگی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی غصے میں کہنے لگی، صبح سویرے کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے اٹھ کے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ فہیم، مجھے ڈر لگ رہا تھا، انجان سی جگہ ہے، یوں مجھے چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہو تم؟ میں نے ناراضگی سے فرزانہ کو دیکھا اور کہا، جس طرح تم مردانہ طریقے سے خراٹے لے رہی تھی نا، مجھے تو تم سے خوف آ رہا تھا۔ ہنی مون اسے کہتے ہیں۔ میں نے الٹا جان بوجھ کے منہ پھلا لیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری بیوی میری ناراضگی زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، اور یہی ایک طریقہ تھا اس کے ان سوالوں سے بچنے کا۔ وہ فوراً سے میرے قریب آ گئی، میری گردن میں اپنے بازو ڈال کے میرے پیروں پر ہی بیٹھ گئی۔ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ مجھے پتا ہے کل رات میں جلدی سو گئی تھی۔ کیا کروں، ان پہاڑوں پہ چلتے چلتے اتنی تھکن ہو جاتی ہے، اور پھر کب نیند آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں نے اس کی جانب نہیں دیکھا، منہ پھیر لیا۔ تو وہ آہستگی سے میرے کان میں کہنے لگی، آج کی رات بہت خوبصورت ہوگی، میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے، اب ناراض نہ ہوں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دھیمی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائی، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ لیکن مجھے دوبارہ وہ خوبصورتی نظر نہ آئی جو گل رخ کے اندر تھی۔ سارا دن میں اور فرزانہ گھومتے پھرتے رہے۔ اس دوران بڑی خاموشی سے میں نے ایک چھوٹے سے حکمت خانے سے نیند کی دوا بھی خرید لی تھی، جس کے بارے میں فرزانہ کو علم نہ ہو سکا۔ پھر ہم تھکے ہارے رات کو ہوٹل پہنچے تو مجھے فرزانہ کو وہ دوا دینے کا موقع نہ ملا، کیونکہ فرزانہ نے چائے، کافی، قہوہ کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ میرے لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ نہ مانی اور واش روم میں چلی گئی۔ تھک کے میں بستر پہ لیٹا اور گل رخ کے بارے میں سوچنے لگا، لیکن کچھ ہی دیر بعد یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ فرزانہ واش روم سے ایک انتہائی نامناسب سے لباس میں برآمد ہوئی۔ اس نے نیم برہنہ سی نائٹی پہن رکھی تھی، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، لبوں پہ سرخ لپسٹک۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ میرے قریب آ رہی تھی، اور میں تصور میں نہ جانے کیوں اس کی جگہ گل رخ کو سوچ رہا تھا۔ اگر فرزانہ کی جگہ وہ ہوتی تو اس رات کا منظر کچھ اور ہی ہوتا۔ میری بیتابی اس وقت عروج پہ ہوتی اور میں خود آگے بڑھ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیتا، لیکن فرزانہ کے وجود میں مجھے کوئی دلچسپی محسوس نہ ہوئی۔ اپنی سانولی رنگت کی وجہ سے وہ میرے دل سے اتری ہوئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کے ساتھ باقی کی رات گزاری۔ وہ جذبات کے دھاروں میں پوری طرح بہہ رہی تھی، اور میں اپنی مجبوری میں مجبور ہو کے خود کو اس کے سپرد کر چکا تھا۔ آدھی رات ایسے ہی بیت گئی تھی، پھر میں نے خود کو بڑی مشکل سے اس سے علیحدہ کیا اور تھکن کا بہانہ بنا کے سو گیا۔ وہ بھی تھکی ہوئی تھی، کچھ ہی دیر میں اسے بھی نیند آ گئی۔ اگلے دن میں پھر بڑی مشکل سے کسی نہ کسی طرح گل رخ سے ملنے کے لیے گیا، اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس سے رات کو لینے کے لیے آؤں گا۔ وہ بھی میری بات سن کے راضی ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بیمار باپ کو شہر لے جا کے اس کا علاج بھی کرواؤں گا۔
پھر باقی کا دن میں نے فرزانہ کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ گزارا تاکہ اسے مجھ پہ شک نہ ہو، اور رات کو اس سے پوچھے بنا ہی میں نے زبردستی قہوہ لیا، اس میں نیند کی دوا ملا کے اسے پلا دی۔ اس نے وہ قہوہ پیا اور کچھ ہی دیر بعد گہری نیند سو گئی۔ میں نے کچھ دیر اس کے نیند کے اور پکے ہونے کا انتظار کیا، اور پھر میں خاموشی سے ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ رات کے وقت ان جگہوں پہ بہت زیادہ تاریکی اور سناٹا ہو جایا کرتا تھا۔ اونچے نیچے راستوں پہ چلتے ہوئے مجھے خوف بھی بہت آ رہا تھا، مگر محبت اور میری رنگین فطرت نے مجھے مجبور کیا کہ میں کسی بھی طرح گل رخ تک پہنچ جاؤں۔ پھر میں اونچے نیچے راستوں کو پار کرتے ہوئے اس کے گاؤں تک پہنچا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ وہ تو جیسے میری ہی منتظر تھی۔ میرے دروازہ بجاتے ہی وہ خود ہی باہر نکل آئی، کہنے لگی اندر بابا گہری نیند سو رہے ہیں، انہیں آپ کے آنے کا علم نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ساتھ چلتی تیزی سے ہوٹل پہنچ گئی۔ راستے میں اس نے مجھ سے میری بیوی کا پوچھا اور میں نے اسے تسلی کروا دی کہ میری بیوی گہری نیند سو رہی ہے۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ہوٹل کے کمرے میں لے کے داخل ہوا، اور بستر پہ پڑی فرزانہ کو دیکھ کے وہ ایک دم گھبرا گئی، کہنے لگی آپ کی بیوی تو کمرے میں ہی ہے، آپ نے کوئی دوسرا کمرہ نہیں لیا؟ میں نے انکار میں سر ہلایا، کہا یہ نیند کی دوا پی کے سو رہی ہے، اتنی آسانی سے نہیں اٹھے گی۔ یہ سن کے وہ مطمئن ہو گئی، بستر پہ بیٹھ گئی۔ میں اس کے برابر بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر محبت بھری باتیں کرنے لگا، اسے رنگین خواب دکھانے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خود ہی میری باہوں میں سما گئی، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان مزید کچھ ہوتا، میری بیوی نے آنکھیں کھولیں اور وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ فرزانہ کو جاگتے دیکھ کے میرے تو ہوش اڑ گئے۔ فرزانہ بس حیرت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی بابا نے کہا تھا کہ تم میرے قابل نہیں ہو، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ تمہاری محبت میں اندھی ہو کر میں نے تم سے شادی کر لی، اور دیکھو تم اپنی رنگین فطرت سے باز نہیں آئے، تم نے تو ہمارے ہنی مون پر کسی اور کو کمرے میں لا کے ٹھہرا لیا۔ وہ نفرت اور حقارت سے مجھے دیکھتے ہوئے یہ بتا رہی تھی کہ وہ میرے کردار سے واقف تھی۔ گل رخ غصے میں میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی جب تمہاری بیوی جاگ رہی تھی تو مجھے کیوں بلایا؟ وہ مجھے دھکا دے کے باہر نکل گئی، اور میں اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ ہو گیا۔ میں نے اپنی کروڑ پتی بیوی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، اور میں بری طرح پکڑا گیا تھا۔ میری بیوی نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا، کہنے لگی میں صبح ہی واپس چلی جاؤں گی اور تم سے خلا لے لوں گی۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، میں نے کہا میں بہک گیا تھا، پہاڑی حسن دیکھ کے میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ لیکن وہ نہ مانی، اس نے اتنا ہنگامہ کیا کہ ہوٹل کا ایک ویٹر جو ہماری خدمت پہ مامور تھا اس شور شرابے پہ ہمارے کمرے کے دروازے پہ آ گیا، اور پھر وہ حیرت سے پوچھنے لگا کہ یہ گل رخ یہاں کیوں آئی تھی۔ اس کے منہ سے گل رخ کا نام سن کے میں حیران ہوا۔ تم گل رخ کو کیسے جانتے ہو؟ میں بڑی حیرانگی سے پوچھ رہا تھا، اور اس کے چہرے پہ ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگا کہیں آپ کو گل رخ نے اپنا شکار تو نہیں بنایا؟ یہ سب سن کر میری بیوی نے اسے اندر آنے کی اجازت دی، تو وہ کہنے لگا کہ یہ گل رخ تو بہت ہی بدنام لڑکی ہے، یہ باہر سے آنے والے سیاح لوگوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ان کو پوری طرح لوٹتی ہے۔ اس نے ہمارے ہوٹل میں بہت سے گاہکوں کو لوٹا ہے، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ گاہک اسے اپنی مرضی سے اپنے کمرے تک لاتے ہیں۔ لیکن آپ دونوں تو میاں بیوی ہیں، یہ آپ کے کمرے میں کیسے آئی؟ اس کی بات سن کر نہ صرف میں حیران ہوا بلکہ شرمندگی سے میرا سر جھک گیا، جبکہ میری بیوی نفرت سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی شکر کرو تم لٹنے سے بچ گئے، لیکن خیر تمہارے پاس لٹنے کے لیے ہے ہی کیا، جو کچھ بھی جاتا وہ تو میرا ہی جاتا۔
تم سر سے پاؤں تک میرے پیسے پہ عیش کرتے ہو، لیکن اب اور نہیں۔ یہ کہہ کے میری بیوی نے دوبارہ مجھ سے بات نہیں کی۔ میں اس سے معافیاں مانگتا رہا، لیکن اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اگلی صبح اس نے واپسی کا سفر طے کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے والد کو فون کر کے میری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، جبکہ گل رخ کی حقیقت جاننے کے بعد تو میں آئینے میں خود سے نظر ملانے کے لائق بھی نہیں رہا تھا۔ جس حسن کے جال میں پھنسا تھا وہ سراسر فریب تھا۔ وہاں سے واپس نکلتے ہوئے جب گل رخ کی تفصیلات میں نے معلوم کی تو پتہ چلا کہ اس نے کئی لوگوں کو بری طرح لوٹ رکھا ہے۔ اس کا کوئی بیمار باپ نہیں ہے، وہ اکیلی رہتی ہے، اس کے گھر والے نہ جانے کہاں ہیں، اور وہ اسی طرح لوگوں کو اپنے حسن میں پھنسا کر بے وقوف بناتی ہے۔ مجھے بے اختیاری اس کا وہ بے باک انداز یاد آیا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ باقی گاؤں کی لڑکیاں اور پہاڑی لڑکیاں نہ صرف شرمیلی ہوتی ہیں بلکہ غیر مردوں سے بات نہیں کرتی، جبکہ گل رخ ایسی نہیں تھی، کیونکہ اس کا کردار ہی خراب تھا۔ اور یہ بات مجھے بہت دیر میں پتہ چلی۔ جب واپس پہنچے ہم لوگ تو میری بیوی نے خلا کے کاغذات مجھے بھجوا دیے اور مجھ سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا۔ میں بار بار اس کے گھر گیا لیکن وہ نہ مانی، اور مجھے اپنے آپ پہ افسوس ہونے لگا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اتنی محبت کرنے والی بیوی کو بھی گنوا دیا۔ وہ خوبصورت نہیں تھی لیکن اس کا دل بہت خوبصورت تھا، اور وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی۔ اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے میری محبت کو پورے دل سے قبول کیا تھا۔ میرے چھوٹے سے گھر میں آ کے بسنے کی کوشش کی تھی، میرے ماں باپ کی خدمت کرنے کی بھی پوری کوشش کی تھی۔ میرے ماں باپ نے اسے جو بھی کڑوی باتیں کہیں وہ اس نے بڑا دل کر کے نہ صرف سنی تھی بلکہ برداشت بھی کی تھی۔ وہ میرے ساتھ میرے چھوٹے سے گھر میں بخوشی اپنی ساری زندگی گزارنے کو تیار تھی، اور شاید میں اس کے قابل ہی نہیں تھا۔ میں نے ایک آخری بار اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کے گھر گیا، اس کے پیروں میں بیٹھ کے رونے لگا، کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں تم سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ شاید اس کا دل میری جانب سے نرم ہو گیا تھا، یا خدا نے میرے حق میں بہتر فیصلہ لکھ دیا تھا کہ وہ راضی ہو گئی اور میرے ساتھ میرے گھر واپس چلی آئی۔ اس نے پہلے کی طرح نہ صرف میرے والدین کو قبول کیا بلکہ ان کی خدمت بھی کرنے لگی، اور میں بھی اپنی اس غلطی کے بعد سدھر گیا تھا۔ آج میں ایک سیدھی اور اچھی زندگی گزار رہا ہوں، اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں کے پیچھے ایک ایسا مکر ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور جب نظر آتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں صحیح وقت پر اس مکر سے نکل آیا تھا، اور خدا نے مجھے ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا تھا۔ میری بیوی کی اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے آج ہم دونوں ساتھ ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے شادی کرتے وقت میں نے اس کا پیسہ دیکھا تھا، لیکن اگر آج میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک اچھی، نیک اور خوبصورت فطرت کی عورت اپنے ہمراہ نظر آتی ہے، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں ہر اس شخص کو جو سیاحت کی غرض سے دوسرے علاقوں میں جاتا ہے یہ بات ضرور کہوں گا کہ ایسی جگہوں پہ اکثر اچھے لوگوں کے ساتھ برے برے لوگ بھی ہوتے ہیں، جو آپ کے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جو آپ کی رنگین مزاجی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو لوٹ سکتے ہیں۔